رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہدایت کی اس میں بہت ساری نشانیاں اور آیتیں ہیں، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر کے اوپر ہو تو وہ ان روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو رمضان کی پہلی رات سے ہی اللہ تعالی شیطانوں کو پکڑوا کے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلوا دیتا ہے، اور جتنے سرکش اور ضدی ہٹ دھرم قسم کے جن ہوتے ہیں انہیں بھی قید میں ڈلوا دیتا ہے، اور فرمایا آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے بس روزے دار ہی داخل ہو، باقی دروازوں سے جس کا دل چاہے داخل ہو جائے، جیسے کہتے ہیں جنرل وارڈ، کوئی بھی آگے ٹھہر جائے۔ تو جنرل میں تو روزے دار بھی چلے جائیں گے، اور بھی چلے جائیں گے، نمازی بھی چلے جائیں گے، مگر روزے داروں کا جو دروازہ ہے اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں تو ابن آدم کا ہر عمل جو بھی وہ ایمان کے ساتھ کرتا ہے، ثواب کی امید سے کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کو 10 سے گنا کر دیتا ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ گنا ہم اردو میں کہتے ہیں، ہندی والے گنا کہتے ہیں، بات ایک۔ اور فرمایا جس کے لیے چاہتا ہے تو 700 سے بھی گنا کر دیتا اس کو، تو 700 اکن 700 ہو جاتے ہیں، تو ایک نیکی اس کی 700 بن جاتی ہے اللہ کے کرم سے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ روزے دار کو مستثنا کر دو، اس سے روزے دار کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اس کا ثواب بڑھا کر ایسے کیا جائے، فرمایا اس کو میرے اوپر چھوڑ دو، روزے دار تو میرے لیے ہے، میری وجہ سے بھوکا رہا ہے، میری وجہ سے پیاسا رہا ہے، اب میں اسے کیا ثواب دوں گا یہ تو میں جانوں، میں تو اپنے دستے قدرت سے خود نوازوں گا اسے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے اس حدیث پاک روزے داروں کے، پوری کائنات کا مالک اپنے پاس بلائے گا اسے روزے دار کو، ہمارا ہے روزے دار تو میری وجہ سے بھوکا رہا، میری وجہ سے پیاسا رہا، اب
دیکھ میں تیرے اوپر اپنی کیا عنایتیں کر چکا. عنایت کرنا تو بہت دور کی بات، مولا کا یہ کہہ دینا ہی لاکھوں کروڑوں مخلوقات سے افضل اور بہتر ہو جائے گا اس کے لیے کہ میری دیکھ تیرے اوپر کیا عنایت ہے. تو فرمایا روزے دار کے لیے میں نے 2 وقت بڑی خوشی کے اور فرحت کے رکھے. ایک تو دن بھر کا بھوکا پیاسا جب وہ افطار کرتا ہے اور میری نعمتوں کی لذت محسوس کرتا ہے تو وہ مزہ پینے اور کھانے میں کسی کو نہیں آتا، صرف روزے دار کو آتا ہے. اور جو کھاتے پیتے وقت اسے فرحت ہوتی ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اور فرمایا ایک فرحت جب ہوگی جب وہ آخرت میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس وقت اس کی فرحت و راحت کا عالم نہ پوچھو کہ کیا اس کو وہاں پر چین اور سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے خود بھی کثرت سے روزے رکھے. رمضان کے تو رکھے ہی، لیکن نفلی روزوں کی آپ اتنی کثرت فرماتے تھے کہ مہینے کے 3 روزے تو آپ رکھتے ہی تھے، اور شعبان میں بے شمار روزے رکھ لیا کرتے تھے. بس پورے مہینے کے نہیں رکھتے تھے، ورنہ 10 رکھ لیں، 15 رکھ لیں، 20 رکھ لیں، رکھتے چلے جاتے. اور وہ 3 جو ہر مہینے کے ہیں وہ کوئی آپ کی پابندی نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کبھی کبھی شعبان اور رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی حضور روزے رکھتے چلے جاتے تھے. لگتے ہم سمجھتے تھے اب پورے مہینہ کا روزہ رکھیں گے، اور کبھی نہیں رکھتے تھے تو نہیں رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے اس مہینے رکھیں گے نہیں. تو 3 تو آپ رکھتے ہی رکھتے تھے، مگر 3 سے زیادہ بھی آپ ہر مہینے کا رکھ لیا کرتے تھے. آپ یہ جان رہے ہیں کہ روزے دار سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ جب اس کا روزہ ہو تو وہ نہ کسی سے گالی گلوچ کرے، نہ شور و شغب کرے، بلکہ پر اطمینان رہے. اگر کوئی گالی گلوچ لڑائی جھگڑے کے لیے اس سے آمادہ بھی ہو تو کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، میاں میں لڑنا نہیں چاہتا، میں بحث نہیں کرنا چاہتا، ہٹ جائے وہاں سے. کیوں؟ اللہ کی خاطر وہ روزے سے ہے. تو روزے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے فرمایا کھانا پینا چھوڑ دو. روزے کا مطلب ہے کہ جو نفس برائی کی طرف تمہیں مائل کرتا ہے ان برائیوں کی چیزوں کو بھی چھوڑ دو. شیطان جن چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو. تب حقیقی معنی میں یہ ہمارا روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی خاص طور سے توفیق عطا فرمائے. آسانی سے اللہ روزے بھی رکھوائے، تراویح بھی پڑھوائے، اور اپنی رضا کے لیے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنی عنایت سے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں اور زیادہ مضبوطی، قوت اور روشنی پیدا فرما. نیک اعمال کی نیک نیتی سے ہمیں توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اچھا کردار عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں کو قائم رکھ، ان میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما. سب لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں، دینی دنیاوی خدمات بہتر طریقے سے بآسانی پورا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے شرارت سے، فاسد خیالات سے، پریشان کرنے والے خیالات و تصورات سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہم سب کا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما. جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما. سعید بھائی کی بیوی کو بھی صحت عطا فرما، ان کے پاؤں کی تکلیف دور فرما، ان کے بیٹے کو بھی مولا مکمل صحت عطا فرما. ناصر خان صاحب ٹھیکیدار وہ بھی سب بیمار ہیں، چیک اپ کے لیے دلی گئے ہوئے ہیں، مولا ان کے چیک اپوں کو صاف ستھرا فرما اور انہیں صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرما، بیماریوں کو دور فرما، مکمل صحت عطا فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما. دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما.